میں اس لڑکی کے حسن پر فریفتہ سا ہو گیا تھا، اس لیے بہت جلد یہ پتہ لگوا لیا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ وہ اسی آفس میں کام کرتی تھی جہاں انس کام کرتا تھا۔ لڑکی تھی یا کوئی مخملی گڑیا کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے سامنے مہرین مجھے اب معمولی سی لگنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے جلد بازی میں بہت غلط فیصلہ کر لیا۔ میں اچھا خاصا ہینڈسم قسم کا نوجوان، میں مہرین جیسی معمولی شکل کی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا، بلکہ مہرین وہ لڑکی ہونی چاہیے تھی جسے میں نے کچھ دیر پہلے انس کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ تو پھر مجھ سے بازی مار گیا۔ میری بیوی اس کی بیوی کے سامنے تو کچھ بھی نہ ہوتی، اور جس طرح وہ لڑکی ہنس ہنس کر انس سے باتیں کر رہی تھی، بار بار اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ انس سے کافی متاثر ہے۔ ہاں، اس نے مجھے جو نہیں دیکھا تھا، ورنہ انس کو کبھی بھی لفٹ نہ کرواتی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے اس لڑکی سے مراسم بڑھاؤں، کیسے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو۔ یہ شروع کیسے ہوتا، یہ سوچنے والی بات تھی۔ میں نے اپنی فیکٹری اسی وقت واپس جانا شروع کر دیا جب انس آفس سے واپس آتا، اور یہ ایک اتفاق تھا کہ میری فیکٹری کے راستے میں ہی اس کا آفس آتا تھا۔ میں ایک بار اس کے آفس کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اسی لڑکی کے ساتھ نیچے کھڑا تھا اور اس سے بات کر رہا تھا۔ جب میں گاڑی سے نیچے اترا اور انس کے پاس آ گیا، میں نے کہا، تم یہاں؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، میرا آفس یہی ہے تو میں تو یہی ہوں گا، آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا، بس یہاں سے کچھ دور مارکیٹ میں آرڈر لینے آیا تھا۔ تو وہ لڑکی مجھے دیکھ کر سلام کرنے لگی۔ انس اس سے کہنے لگا، یہ میرے بڑے بھائی ہیں احتشام۔ ہیلو مسٹر، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا، آپ کیسی ہیں؟ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر انس نے اس لڑکی کو فائلز پکڑا دی۔ وہ کہنے لگا، تم اسے ایک بار ری چیک کر لینا، اگر تمہیں پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے فون پر پوچھ لینا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ کہنے لگی، جی ٹھیک ہے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے جب ایک لڑکا آیا۔ انس سے کہنے لگا، یار وہ باس تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ کہنے لگا، پتہ نہیں، شاید کوئی فائل انہیں نہیں مل رہی۔ وہ وہیں سے اندر چلا گیا اور وہ لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ میرے لیے یہ ایک نادر موقع تھا۔ میں نے کہا، خدا نے بڑی فرصت سے بنایا ہے آپ کو، ماشاءاللہ، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ کہنے لگی، بہت بہت شکریہ۔ میں نے کہا، کیا میں آپ کا خوبصورت نام جان سکتا ہوں؟ کہنے لگی، میرا نام مہک ہے۔ میں نے کہا، جیسی آپ خود ہیں ویسا آپ کا نام ہے، ماں باپ نے کافی سوچ سمجھ کے رکھا ہے۔ میں ویسے بھی لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا، دوستی کرتا تھا، اس لیے کسی بھی لڑکی کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اور وہ لڑکی تو تھی ہی اتنی خوبصورت کہ اسے دیکھتے ہی اس کی تعریف میں کئی گھنٹے بول سکتا تھا۔ مہرین کی طرح تھوڑی تھی جس کی تعریف کرتے ہوئے مجھے بہت سوچنا پڑتا تھا۔ سوائے لمبے بالوں کے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس کی میں تعریف کرتا۔ میری تعریف سن کر وہ ہنسنے لگی۔ کیا کھلکھلاتی ہنسی تھی، ایسے لگ رہا تھا جل ترنگ سے بج اٹھے ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ گھر آ کر بھی میں اسی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ مہرین شام کو جب میرے کمرے میں چائے لے کر آئی تو میں اس کا سراپا بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کسی طور میرے ساتھ جچتی نہیں تھی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں اتنی بڑی حماقت کر دی۔ آج صبح سے ہی میرے جسم میں کافی درد تھا، سر میں بھی درد ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بخار چڑھ جائے گا۔ اس نے چائے میرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے، آج آپ فیکٹری سے جلدی آ گئے؟ میں نے کہا، ہاں آج جلدی آ گیا۔ کہنے لگی، کیا پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر لوں؟ میں نے کہا، نہیں، میں سونا چاہتا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ پریشان سی ہوئی، کہنے لگی، آپ کو کیا ہوا؟ پھر اس نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی، احتشام، آپ کو تو بخار ہے۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، ایسا کرو میڈیسن دے دو، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھے میڈیسن دی، پانی کا گلاس لا کے دیا۔ میں نے میڈیسن کھائی، چائے پی۔ وہ کپ باہر لے کے جا چکی تھی اور میں سو چکا تھا۔ مجھے کوئی شدید بخار نہیں تھا، لیکن رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی، شدید پیاس کی شدت سے۔ میں نے کروٹ بدلی تو سامنے منظر دیکھ کے میری آنکھیں پوری کی پوری کھلی رہ گئیں۔ میرے بیڈ سے کچھ فاصلے پہ کرسی رکھے مہرین بیٹھی ہوئی تھی، کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا
میں نے کہا مہرین، مہرین۔ 2 بار پکارنے پہ وہ چونک کے اٹھی۔ میں نے کہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کچھ نہیں، آپ کو بخار تھا نا تو۔ میں نے کہا تو؟ کہنے لگی اچھا میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ جلدی سے وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ میں نے کہا 1 منٹ یہیں رکو۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پھر اس کے پاس آ کے میں نے کہا تم میرے کمرے میں کر کیا رہی تھی، پہلے یہ بتاؤ۔ کہنے لگی مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، آپ کو رات کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب تم رات سے یہیں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے میڈیسن کھائی تھی، میں ٹھیک ہو جاتا، تمہیں یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا، آپ کو ذرا سا بھی کچھ ہوتا تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں بہت محبت کرنے لگی ہوں آپ سے، آپ نیند میں بخار میں ہائے ہائے کر رہے تھے، میں بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا اس لڑکی پہ۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے کہا بہت بے وقوف لوگ دیکھے لیکن تم جیسی بے وقوف لڑکی نہیں دیکھی۔ میں نے خود کلامی کی تھی۔ لڑکیوں کی ایسی اسٹوپڈ سی باتیں تو مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ محبت کا کون سا انداز تھا؟ بہرحال میرے لیے یہ بے معنی تھا۔ آج کل تو میرے سر پر مہک سوار تھی، اس کا حسن سوار تھا۔ جب تک میں اس سے دوستی نہ کر لیتا مجھے چین نہیں آنے والا تھا۔ اس لڑکی کا پہننا، اوڑھنا، بالوں کا اسٹائل، بات کرنے کا انداز، وہ لڑکی ماڈرن اور بولڈ قسم کی تھی اور با اعتماد بھی تھی۔ مجھے ایسی لڑکیاں بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک بار وہ مجھے شاپنگ مال میں مل گئی۔ میں نے سلام کیا لیکن وہ مجھے پہچانی نہیں۔ کہنے لگی آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا میں احتشام، انس کا بھائی۔ کہنے لگی او ہاں یاد آیا۔ میں حیران تھا وہ مجھے کیسے بھول سکتی تھی، میری شخصیت بھلانے والی تو ہرگز نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی آپ نے انس کا نام لیا تو مجھے یاد آ گیا، آپ بھی یہاں شاپنگ کرنے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں آیا تو شاپنگ کرنے ہوں لیکن ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہیلپ کروا دے۔ میں نے جان بوجھ کے بات بڑھائی تھی۔ میں نے کہا کیا آپ میری مدد کر دیں گی، میرے دوست کی شادی ہے۔ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، مجھے بہت آئیڈیا ہے ان چیزوں کا۔ اس نے 10 منٹ میں میری شاپنگ کروا دی۔ میں نے کہا کافی گھنٹوں سے گھوم رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور آپ نے تو میرا مسئلہ 10 منٹ میں حل کر دیا۔ آپ جیسی پرفیکٹ لڑکی پتہ نہیں کن خوش نصیبوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے انس نے بتایا تھا کہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ انس نے یہ بات ضرور بتائی ہوگی، اسے تکلیف جو بہت ہے، کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ میں نے کہا جی ہاں، گھر والوں کی مرضی سے، ورنہ مجھے اپنی وہ کزن پسند نہیں ہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، وہ آپ کو کیوں پسند نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کی طرح نہیں ہے نا، جسے دیکھ کر بندہ نظر پلٹنا بھول جائے۔ وہ مسکرانے لگی۔ مجھے باتوں کا جادو آتا تھا اس لیے اس لڑکی پر بھی چلنے لگا۔ میں اس کے ساتھ اوپر کیفیٹیریا میں آ گیا، جوس پیا، برگر کھائے۔ وہ کافی بے تکلف ہو چکی تھی مجھ سے، یہاں تک کہ فون نمبر کا تبادلہ بھی ہو گیا، جو میرا اصل مقصد تھا۔ پھر میں مہک سے فون پر باتیں کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ میری محبت کے جال میں پھنسنے لگی۔ اب ہم ریسٹورنٹ میں بھی ملتے تھے۔ ایک بار مجھ سے ملنے آئی تو بہت غصے میں تھی۔ کہنے لگی یہ انس اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ ہے اس لڑکے میں۔ میں نے کہا وہ تو ہے ہی بدتمیز، آپ کو بھی کچھ کہہ دیا کیا؟ کہنے لگی اور کیا، میرا اس نے ہاتھ پکڑ لیا، مجھے ڈانٹنے لگا۔ کہنے لگا مجھے ایسی لڑکی اچھی نہیں لگتی جو خواہ مخواہ قریب آنے کی کوشش کرے اور ہاتھ پکڑے۔ بہرحال یہ کوئی بات ہے کیا؟ ہماری سوسائٹی میں اس بات کو اتنا مائنڈ نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا وہ بہت ہی کنزرویٹو سوچ کا مالک ہے، اسے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں اس سے دور رہا کریں۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے آپ کیوں کہتے ہیں، میں تو عمر میں آپ سے کافی چھوٹی ہوں۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ تم تکلف کی پہلی سیڑھی ہے اور تکلف دوستی میں چلتا ہے۔ تو کہنے لگی تو پھر آپ کو دوستی پر اعتراض ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا اگر آپ سے میری دوستی ہو جائے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اب میں اسے تم کہتا تھا۔ ہماری ملاقاتیں اب کچھ الگ طرح سے ہونے لگی تھیں۔
महक अमीर माँ बाप की बेटी, बाप बिजनेसमैन था। माँ ज्यादातर अपनी किटी पार्टियों में अपनी दोस्तों के साथ वक्त गुजारती थी। महक नौकरों के रहमो करम पर पली थी, इसलिए दोस्ती को ज्यादा तरजीह देती थी। उसके हल्का अहबाब में लड़कियां भी थीं और लड़के भी थे। हालांकि हमारे घर का माहौल बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन मुझे कौन सा शादी करनी थी। जाहिर है शादी तो महरीन से ही करनी थी। चचा की बेटी थी, खानदानी थी। जैसे जैसे मैंने महक को जानना शुरू किया, मेरी उसमें दिलचस्पी कम होने लगी, क्योंकि वो लड़कों से बहुत बेतकल्लुफ होकर मिलती थी और मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं एक मशरकी मर्द छुपा हुआ था। मैं उसे गर्लफ्रेंड के तौर पर तो रख सकता था, लेकिन बीवी के तौर पर नहीं। महरीन बेशक खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि उसका दिल, उसकी सोच, उसके ख्वाब सिर्फ मुझ तक महदूद है। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब महक ने कहा कि एहतशाम, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। मैं अपनी जगह पे उछल के रह गया, समझ नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दूं। वो कहने लगी, चुप क्यों हो? मैंने कहा, मुझे अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं आ रहा। महक कहने लगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने कहा कि रह तो मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं सकता, लेकिन तुम समझो ना यार, मेरी मंगनी हो चुकी है, और वो भी खानदान में। फिर एक ही घर में हम रहते हैं, मैं इनकार नहीं कर सकता। वो कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता एहतशाम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसका कोई हल निकालो। और जब तुम अपनी कज़न को पसंद ही नहीं करते, तो क्यों अपने माँ बाप की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैंने कहा, करना पड़ता है यार, मेरी फैमिली तुम्हारी तरह नहीं है, यहाँ की वैल्यूज़ कुछ और हैं। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, प्लीज़ ऐसे मत करो। मैंने कहा, ठीक है ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। वो कहने लगी, अभी मुझसे आके मिलो। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ। महक ने मुझे होटल के एक कमरे में बुलाया था। जब मैं वहां गया तो वो रो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो? मेरा ये कहना था कि वो अपने बेड से उठकर मेरे पास आई, मेरे सीने से लग गई। मैं तो अपनी जगह फ्रीज होके रह गया। ठीक है, मेरी लड़कियों से दोस्ती थी, लेकिन आज तक कोई इतने करीब नहीं आया था। वो कहने लगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती एहतशाम। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन उसका यूं मेरे साथ लगना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरा उसके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वो इतनी बेतकल्लुफ थी कि उसे ये तक एहसास नहीं था कि मैं उसके लिए अजनबी हूँ। ठीक है, हाथ पकड़ना, बातें करना गलत बात होती है, लेकिन बात सिर्फ गले लगने तक नहीं थी। जो कुछ वो मेरे साथ करने लगी थी, मैं अपने जज्बात पर इख्तियार खोने लगा। वो कहने लगी, मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उस वक्त मुझे चाहिए था कि मैं उसे खुद से दूर करता, लेकिन कर नहीं पाया। पता ही नहीं चला कब उसका इजहार, उसके जज्बात मुझ पे हावी होने लगे। फिर मैं एक मर्द था। जब एक लड़की इतनी बड़ी जुर्रत दिखा रही थी, तो मैं कैसे पीछे हट सकता था? हमारे बीच वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। होश मुझे उस वक्त आया जब सब कुछ हो चुका था। मैं अपना सर पकड़े बैठा था, लेकिन महक को जरा भी अफसोस नहीं था। वो कहने लगी, बस अब जल्दी से अपने घर वालों को मेरे घर भेजो। मैं तो उसकी शक्ल देख के रह गया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैं बेहद परेशान था। जो लड़की मुझे बेकाबू कर सकती थी, मेरे साथ हर हद से तजावुज कर सकती थी, तो ना जाने और कितने लड़कों के साथ कर चुकी होगी। वो यूं ही बेतकल्लुफाना अंदाज में मिलती थी। अभी हमारी दोस्ती को सिर्फ 3 महीने गुजरे थे और वो अपना रंग दिखा चुकी थी। यहाँ एक महरीन थी जो पिछले 8 माह से मेरी मंगेतर थी और मेरे कमरे का सारा काम उसके जिम्मे था, लेकिन आज तक उसने कभी मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा था, कभी मुझे छूने की कोशिश नहीं की थी। मैं जैसा भी था, लेकिन एक बीवी ऐसी ही चाहता था। मैं क्या, हर मर्द की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी बिल्कुल अनछुई हो। अभी तो मैं महक की बातों से ही निकल नहीं पाया था जब मेरे कमरे में मेरी वालिदा आई। वो मुस्कुरा रही थी, कहने लगी, तुम्हारे चचा और तुम्हारे बाबा ने मिलकर 1 महीने बाद की शादी की तारीख पक्की कर दी है। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम के रह गया। मैंने कहा, अम्मी इतनी जल्दी क्यों? कहने लगी, इतनी जल्दी थोड़ी है,
ایک تو تمہاری دادی اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، وہ کہتی ہیں کہ احتشام کی اور مہرین کی شادی جلدی کر دو، اور دوسرا ماشاءاللہ سے تم 26 سال کے ہو گئے ہو، اب شادی نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ اور پھر ایک ہی گھر میں دونوں منگیتر کا یوں ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال میں پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ اب میں مہک سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ وہ کبھی مجھے کہتی کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو میں اسے ٹال دیتا کہ میں بیزی ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ مجھے اس کے اندر ذرا بھی دلچسپی اور کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کا حسن مجھے اب بالکل بھی متاثر نہیں کر رہا تھا۔ میری شادی کی خبر جب انس کے ذریعے سے مہک تک پہنچی تو اس نے فون پر رونا دھونا مچا دیا۔ وہ کہنے لگی تم شادی کیسے کر سکتے ہو؟ احتشام تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ میں نے اپنا سب کچھ تم پر لٹا دیا صرف اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا تھا کہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، کوئی عام لڑکی نہیں ہے کہ جب چاہا منہ اٹھایا اسے چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگی تو کیا میں عام لڑکی ہوں؟ تم میرے ساتھ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا اس رات جو کچھ ہوا اس رات تم نے ہی مجھے مجبور کیا تھا۔ وہ کمرہ تم نے بک کروایا تھا، میں نے نہیں۔ ہوٹل کے کمرے میں تم نے مجھے بلایا تھا، میں نے نہیں۔ وہ کہنے لگی اور مجھ سے پیار محبت کی باتیں بھی کس نے کی تھی؟ کہہ دو کہ وہ بھی تم نے نہیں کی تھی۔ مجھ سے شادی کے وعدے کس نے کیے تھے؟ کہہ دو احتشام کہ تم نے نہیں کیے تھے۔ میں نے کہا میں تمہیں ساتھ میں اپنی مجبوری بھی بتا رہا تھا، میں ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں لیکن میں انکار نہیں کر سکتا، میری پوزیشن کو سمجھو۔ وہ کہنے لگی جب تم مجھے نہیں سمجھ سکتے تو میں تمہیں کیوں سمجھوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ میں اسے ایک ریسٹورنٹ میں ملنے گیا، یہ سمجھیں کہ قصہ ختم کرنے گیا تھا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں نے اس کو پھر سے محبت کا یقین دلایا۔ میں نے کہا دیکھو میری شادی ہو گئی، میں مہرین کے ساتھ شادی صرف اپنے خاندان کی وجہ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن محبت میں تمہیں سے کروں گا، تم سے نکاح بھی کر لوں گا اور تمہارے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا۔ یہ میری صرف خاندانی بیوی ہوگی اور کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگی تو میری کیا پہچان ہوگی؟ کہ اپنی فیملی کے سامنے تم یہ کہہ سکو گے کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں؟ میں نے کہا دیکھو میں تم سے صاف صاف بات کروں گا، اپنی فیملی کے سامنے میں تمہیں بیوی کے حوالے سے متعارف کبھی بھی نہیں کروا سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے تم سے نکاح کر لوں گا، تمہیں بہت خوش رکھوں گا، ایک الگ فلیٹ لے کے دوں گا، تمہارے سارے اخراجات بھی پورے کروں گا، اور سب سے بڑی بات تم سے محبت کروں گا جو مہرین کے حصے میں کبھی نہیں آئے گی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا شکر ہے مصیبت میرے گلے سے ٹل گئی۔ میں واپس آ چکا تھا، میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں اور اب میں نے اپنی توجہ مہک سے ہٹا لی تھی۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہی نہیں تھی، اس قسم کی لڑکی کے ساتھ میرا گزارا ہرگز نہیں تھا۔ جیسے ہی شادی کی بات پکی ہوئی مہرین میرے سامنے نہیں آتی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کی کمی مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ 10 دن ہماری شادی کو رہ گئے تھے، گھر میں مہمان آنے شروع ہو گئے، میری چچی کی بہن بھائی ہمارے گھر میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے مہرین کو فون کیا، اس نے فون اٹھایا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے کہا کہاں غائب ہو تم، نظر نہیں آتی؟ کہنے لگی اب مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ ایک تو اس بے وقوف لڑکی کی باتیں بڑی عجیب تھی، اب اسے شرم بھی آتی تھی۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو آج چھت پہ آؤ، مجھے تم سے کچھ دیر باتیں کرنی ہے، کافی دن سے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ کہنے لگی احتشام میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتی، اب میں مائیوں بیٹھ گئی ہوں۔ میں نے کہا مائیوں بیٹھ گئی ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی وہ جو پیلا جوڑا پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، کمرے سے باہر نہیں نکلتے۔ امی اور تائی اماں نے مجھے سختی سے کمرے سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، اور آپ کے سامنے آنے سے تو بالکل منع کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں منع کیا ہے؟ کہنے لگی اس لیے تاکہ شادی والے دن دلہن کو روپ زیادہ چڑھے۔ اس کی باتیں ایسی تھی کہ میں بے اختیار ہنسنے لگا۔ کہنے لگی میں مذاق نہیں کر رہی، سچ میں ایسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم ان اسٹوپڈ باتوں پہ یقین رکھتی ہو؟ کہنے لگی ایسے ہوتا ہے، میں نے سب سے سنا ہے۔ میں نے کہا غلط سنا ہے۔ اچھا کم آن چھت پہ آؤ۔ کہنے لگی نہیں مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے اس لیے چھت پہ آؤ۔
ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے جتنی محبت کرتی ہے وہ میرے لیے چھت پہ ضرور آئے گی۔ یہ کہہ کے میں چھت پہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گھونگھٹ نکالے چھت پہ آئی اور میں اسے گھونگھٹ میں دیکھ کے ہنسنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا گھونگھٹ بنا رکھا ہے؟ اس نے پیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ کہنے لگی میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنے قریب کر لیا، دوسرے ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ بھی الٹ دیا۔ اس کے چہرے پر بے شک خوبصورتی کم تھی لیکن معصومیت بہت زیادہ تھی۔ بہت بھولی بھالی سی لڑکی تھی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، کچھ الگ بات تھی۔ میرے ایک دم یوں گھونگھٹ الٹنے پہ وہ نروس ہوئی، بری طرح سے گھبرائی، اپنی کلائی میرے ہاتھ سے چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا اتنے دن سے میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کہنے لگی احتشام میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا اچھا، میرا ہاتھ پکڑنا تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے؟ اور شادی کے بعد؟ میری اس بات پر اس نے اپنی لمبی لمبی پلکیں جھکائی تھیں اور اس کے چہرے پر حیا کے رنگ پھیلے تھے۔ کہنے لگی مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے کتنے خواب سجا رکھے ہیں شادی کی رات کے؟ میں شادی کی رات تمہارا بہت شاندار استقبال کرنا چاہتا ہوں، پورے کمرے کو پھولوں سے بھر دوں گا، جہاں تم پاؤں رکھو گی وہیں تمہیں گلاب ہی گلاب نظر آئیں گے۔ میری بات پر وہ شرمائے جا رہی تھی، پھر مجھے کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میری کزن مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مہندی پر تمہارے ہونے والے ہسبینڈ کا نام لکھوں گی۔ میں نے کہا میرے ہاتھوں کی لکیریں تو خود ہی گہری ہیں اور ان پر گہرا گہرا لکھا ہے اے، مطلب احتشام۔ میں نے کہا اچھا ذرا دکھاؤ۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھی، واقعی اس کے ہاتھوں کی لکیریں بہت گہری تھیں۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ تو وہ مجھے دکھانے لگی۔ شاید اس نے خود ہی سے امیجن کر لیا تھا، انسان جو سوچتا ہے اسے اپنے ہاتھوں کی لکیروں پہ وہی نظر آتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ میں نے کہا میرے ہاتھ پہ ایم دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ پھر وہ میرا ہاتھ غور سے دیکھنے لگی، ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگی یہ دیکھیں یہ ایم لکھا ہے، ایم سے مہرین۔ میں ہنسنے لگا، عجیب سی باتیں تھیں اس کی۔ میں نے کہا ہاتھوں کی لکیروں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ کہنے لگی اگر من گھڑت باتیں ہوتی ہیں تو بھی مجھے اچھی لگتی ہیں، مجھے ایسی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس رات کافی دیر تک بیٹھ کر میں نے اس کی تعریفیں کی، باتیں کی۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس سے محبت تھی یا نہیں، شاید نہیں تھی۔ اس کا مجھ سے محبت کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھے یہ تسلی تھی کہ اس کے دل میں ہوں، انس کہیں نہیں ہے، اور میں مہرین کے دل میں انس کو برداشت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال وہ صرف آدھا گھنٹہ ہی اوپر رکی، پھر چلی گئی۔ 10 دن بھی ایسے ہی گزر گئے، روزانہ ڈھول کی بجتی، گانے گائے جاتے۔ مہندی والے دن میں اسٹیج پر مہرین کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ بہت مسکرا رہی تھی، پیاری بھی بہت لگ رہی تھی، پہلی بار اتنی اچھی لگ رہی تھی، حالانکہ زیادہ میک اپ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا جب تم دلہن بن کے میرے کمرے میں آؤ گی۔ میری بات سن کر اس نے نظریں جھکائیں۔ میری نظر سامنے انس کے چہرے پہ تھی، میں اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، اور ایسا ہی تھا، وہ سامنے کھڑا یک ٹک مہرین کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرا دل اندر سے چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اس کی محبت اس سے چھین لی، بلکہ اس کی محبت کے دل میں میرا راج تھا، میری حکمرانی تھی، اور اب تو اس کی زندگی پر بھی میری حکمرانی ہونے والی تھی۔ کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی باہر چوکیدار سے کچھ کہہ رہی تھی، لڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے اندر آنا ہے۔ چوکیدار کہہ رہا تھا کہ آپ کو کس نے بلاوا دیا ہے، پہلے کارڈ دکھائیں، آپ کو شادی کا کارڈ ملا ہے کہ نہیں؟ اور وہ اسے دھکا دے کر اندر آ گئی۔ جب اس لڑکی کو میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ مہک تھی، اس نے بھی مہندی کا جوڑا پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں گلاب اور کلیوں کے گجرے بھی پہنے ہوئے تھے، میک اپ بھی کیا ہوا تھا، ماتھے پہ بندیا، کانوں میں گلابوں کی بالیاں، بالکل کسی مہندی کی دلہن کی طرح سے تیار تھی، لیکن نشے میں تھی۔ میں جانتا تھا وہ کبھی کبھی ڈرنک کرتی ہے، کلب میں بھی جاتی ہے۔ ڈگمگاتے قدموں سے وہ میرے ہی پاس آ رہی تھی، حالانکہ وہاں بہت سے لوگ تھے جو اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کس نے بلایا ہے، کون ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی شٹ اپ،
نظر نہیں آ رہا میں دلہے اور دلہن کو مہندی لگانے آئی ہوں، پیچھے ہٹو۔ وہ سب کو دھکے دے دے کے آگے بڑھ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب میری جان نکل جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچتی، انس نے اس کی کلائی پکڑی اور پھر